السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرا، وقال الله تعالى في مقام آخر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بھوک میں ہمیں کھانا دیا اور خوف میں ہمیں امن عطا کیا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ محترم سامعین، یہ دنیا گردش ایام کا نام ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا نظر آتا ہے۔ یہ دار تکلیف ہے،
اس میں جیتے ہوئے انسان کو کسی نہ کسی تکلیف اور دشواری اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان اولاد کی تنگیوں میں، آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے، کبھی مال کمانے کی فکر میں دن رات محنت کرتا ہے اور پھر آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی جان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے آزمائش میں ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے آزمائش میں ہے۔ تو سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ لوگ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، یہ بری موت ہے، بدترین موت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب حالات ایسے بن گئے ہیں، جینا بھی ہے تو پھر کیسے جیئیں؟ تو آج کے اس مختصر وقت کے اندر آپ سنیں گے کہ حالات کا، مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ جو آپ حالات بنے ہوئے ہیں ہم سب کے، پوری دنیا کے، ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان مشکلات کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آغاز کیا۔ سورۃ الم نشرح لک صدرک، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانشراح کے اندر، میرے نبی کی سینے کی بات آتی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، آپ کی تکلیفوں کو دور کیا۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یقیناً ہر تکلیف کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، آپ کا کام ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ کو فارغ وقت ملتا ہے، تھوڑا بہت فارغ وقت ملتا ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے۔ فَانصَبْ، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ کس بات میں؟ دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ نے محنت کرنی ہے، رب کو راضی کرنے میں آپ نے محنت کرنی ہے، رب کو منانے میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ کو فارغ وقت ملے تو آپ نے اپنے رب کی طرف راغب ہونا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے اپنی گھڑیوں کو، اپنے دماغوں کو 1400 سال پیچھے لے جانا ہے، اور جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین کو دیکھا ہے وہ آج بھی وہ منظر پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کس قدر تکالیف تھی، سواریاں نہیں تھی، اور گزر بسر کرنے کے لیے روزگار کے مواقع نہیں تھے، اور اتنی مشکلات، اپنے تو اپنے بیگانے تو بیگانے ہوتے، اس وقت کے اپنے بھی بیگانے بن گئے تھے، ساتھ سب چھوڑ جانے والے، لیکن اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کا، ان حالات کا مقابلہ کیا، اور میرے رسول میرے اور آپ کے لیے محترم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی اپنے جینے سے تنگ آ گیا ہے، میرے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، دن رات شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے، تو اس انسان کو حوصلہ ملتا ہے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ وقت آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا یاسر کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اصبر ابا یاسر، ابا یاسر صبر کرنا، اس حالت کا مقابلہ صبر سے ہے، اس مشکل وقت کا مقابلہ صبر سے ہے، بیٹا صبر کرنا۔ ان موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کا وعدہ دے دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ مشکل وقت جتنے بھی ہوں، تکلیف جتنی بھی ہوں، دکھ درد جتنے بھی ہوں، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو قناعت کا درس
درس دیا. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر قناعت کو اختیار کیجئے. قد افلح من اسلم، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ہے، تحقیق وہ اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے جو اسلام لایا ہے. اور وہ رزق کفافاً، اور جس کو اللہ نے جتنا رزق دیا تھا اس رزق میں اس نے کفایت اختیار کی ہے کہ اللہ جتنا تو نے میرے مقدر اور میرے نصیب میں لکھ دیا میں اس پہ راضی ہوں. وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس پر اس نے قناعت اختیار کی ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، اس پہ میں نے گزر بسر کرنا ہے، اس کو میں نے مینج کر کے چلنا ہے. وہ بندہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ بندی گھر کا مقابلہ جس کے حالات پسپائی کی طرف ہیں، مہنگائی کی طرف ہیں اور دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، وہ بندی گھر میں رہنے والی اور وہ ماں اور وہ بہن وہ بیٹی جو حالات سے مجبور ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قناعت کا درس دیا ہے کہ قناعت اختیار کر کے حالات کا مقابلہ کر. اللہ ہمیں بھی صبر سے، شکر سے اور قناعت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں پریشان کیوں ہو جاتے ہو، گھبرا کیوں جاتے ہو. میری اور آپ کی پریشانی کی جو مین بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کے سٹیٹس کو دیکھتا ہوں، دوسروں کی گاڑی کو دیکھتا ہوں، دوسروں کی رہنمائیوں کی دیکھتا ہوں، دوسروں کے بنگلوں اور کوٹھیوں کو دیکھتا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے جتنا چاہے نواز دے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو دوسروں کی طرف مت پھیلا. اپنی آنکھ کو اپنے رب کی رحمت کی طرف لگا، اپنی آنکھ کو رب کے قرآن کی طرف لگا، اپنی آنکھ کو سیرت مصطفیٰ کی طرف تو لگا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھ کو کسی کی رہنائیوں پر اور کسی کی آسائشوں پر اور کسی کے جو شہانہ زندگی ہے اس پر مت دیکھ. یہ میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا. مجھے چاہیے میں دیکھوں تو اپنے سے نیچے اور کم تر کو دیکھوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے حوصلہ ملے گا. جب میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہوں وہ میں پہنچ نہیں سکتا، وہ میری پہنچ سے بالا تر ہے، اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں. پھر کہتا ہوں میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے مر جاؤں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جب حالات اس طرح کے بندے جو آج بنے ہوئے ہیں ان حالات میں مقابلہ کرنے کے لیے قرآنی آیات دی ہیں. کبھی کہا وَلَا تَهِنُوا، گھبرانا نہیں ہے. کبھی کہا وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ نہیں ہونا. کبھی کہا دنیا میں رہنے والوں وَلَا تَيْأَسُوا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کبھی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انظروا وَلَا تَيْأَسُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، اے بڑے انسان اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہیں ہے، جتنا مرضی بے روزگار کیوں نہیں ہے، اپنے رب کی طرف آ تو صحیح، رجوع کر تو صحیح. اللہ مجھے اور آپ کو اس الفاظ کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ لکھنے کے اللہ توفیق دے. دلوں دماغ کی تختیوں پہ اس بات کو نوٹ کر لو کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بات اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، حالات جتنے مرضی کٹھن مشکل حالات ہو جائیں اللہ رب العزت ہمارا ساتھ دینے والے ہیں. اپنے رب پہ اعتماد کر کے تو دیکھ، اپنے رب پہ یقین کر کے تو دیکھ. آج میرا اور آپ کا اپنے رب پہ یقین اٹھ چکا ہے، میرا اور آپ کا اپنے رب پہ یقین اعتماد ختم ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں رہنے والوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن ضعیف مومن سے کئی گنا بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور مومن کون ہوتا ہے؟ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو میرے مقدر، جو میرے نصیب میں تھا وہ اللہ نے کر دیا، جو دکھ میں نے اٹھانا تھا وہ میرے نصیب میں تھا، جو مجھے خسارہ آنا تھا وہ میرے نصیب میں تھا، جو مجھے پریشانی آنی تھی وہ میرے نصیب میں تھی.
جو اللہ کی مرضی ہے وہ اس کی مرضی پہ میں راضی ہو گیا ہوں، اس کے فیصلے پہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ طاقتور ایمان والا ہے۔ اور کمزور ایمان والا وہ ہے جو کہتا ہے کاش کنت کذا و کذا، شاید میں یہ کر لیتا یہ نہ ہوتا، شاید ایسا رستہ اختیار میں کرتا ہوں تو میرے ساتھ حادثہ نہ ہوتا۔ یہ کمزور ایمان ہے۔ اس سے طاقتور ایمان والا بہتر ہے، کیونکہ عقیدہ توحید ہمیں یہ درس دیتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ مشکل حالات میں زندگی بسر کرنے والوں اور اسی طرح مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں، اللہ رب العزت نے کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو بغیر لکھی ہوئی ہو تیرے نصیب میں آ جائے۔ ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر رنج، ہر غم جو بھی آتا ہے وہ تیرے مقدر میں لکھا ہوا آتا ہے۔ اور اس تقدیر کو اللہ رب العزت نے زمین آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ ہم نے اللہ پر تو ایمان لے آئے ہیں، رسولوں پر تو ایمان لے آئے ہیں، کتابوں پر تو ایمان لے آئے ہیں، تقدیر پر ایمان ہی لائے۔ بندہ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک 6 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، جس میں تقدیر پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ نے مقدر بنا دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لیکھ میں کوئی میل نہیں پا سکتا۔ جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو وہ بچہ چھوٹا سا جس کو پہاڑوں پر لے جا کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو سمندروں میں ڈبو کر کشتیوں میں بہا کر ڈبونے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو تیر چلا کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اصحاب الاخدود کا بچہ اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مر نہیں سکتا کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ تم جتنا مرضی مجھے نقصان دینا چاہو تم مل کر مجھے نقصان نہیں دے سکتے، تم مجھے بچانا چاہو تم مجھے مل کر بچا نہیں سکتے۔ اگر تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو اس رب کا نام لے کر تیر چلا، جب رب کا نام لے کر تیر چلائے گا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ عقیدہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر اس کے رنگ میں ہزاروں رنگ کے مسلمان ہو گئے کہ اس بچے کا اتنا عقیدہ مضبوط، اس بچے کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا جو ہمارے اسلاف میں گزر گیا۔ آج ہم بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، حالات کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنی رب کے لیے، عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی فارغ وقت نکالا کر کہ میں نے اس وقت دعا کرنی ہے، اس وقت ذکر اذکار کرنا ہے، اس وقت تلاوت قرآن کرنی ہے، اس وقت نماز پڑھنی ہے۔ تفرغ لعبادتی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تجھے فارغ وقت ملے تو محنت کر، عبادت میں محنت کر، دعا میں محنت کر، اس کو منانے میں محنت کر۔ تفرغ لعبادتی، اپنے رب کو منانے کی فکر کر، اس کے لیے عبادت کے لیے وقت نکال۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول کریم فرماتے ہیں ام صدرک غنا، اللہ تیرے سینے کو غنی کر دے گا۔ تیرا سینہ جو ہے، اس سینے میں، اس دل میں بے نیازی آ جائے گی تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آج ہر بندہ ضرورت مند ہے، قدم قدم پہ ضرورتیں ہیں، ہر بندے کو ہر سانس پہ ضرورت ہے، کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں املا غنن، اللہ تیرے سینے کو غنی کر دے گا، تیرا سینہ غنا سے بھر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَصُدَّ فَقْرُ، اللہ تیرے فقر کو بند کر دے گا، فقیر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کس کے لیے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جو فارغ وقت میں محنت کرتا ہے رب کو منانے کی۔ آج ہم نا امیدی اور مایوسی ہمارے چہرے پہ چھائی ہوئی ہے، ہر گھر میں نا امیدی ہے، ہر زبان پہ مہنگائی کا رونا ہے۔ کسی کی زبان پہ، کسی کے دماغ پہ یہ بات نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل اللہ رب العزت نے، پیارے رسول نے بیان کیا ہے۔ یا تو ایک مشکل حالات کا مقابلہ صبر سے کر، یا پھر مشکل حالات کا مقابلہ قناعت سے کر، یا پھر مشکل حالات کا مقابلہ رب کو منانے میں کر۔ مشکل حالات جتنے مرضی کیوں نہ
فقیری کے دروازے پر. ہائے کاش یہ بات میرے رسول کی قوم کو سمجھ آ جائے. ہائے کاش یہ بات میرے رسول کی قوم کو سمجھ آ جائے. میں اور آپ نمازی بن جائے. میری مسجد میں جمعہ والے دن مسجد بھر جائے اور فجر میں ظہر اثر مغرب عشاء میں نہ بھرے اور پھر کہیں کہ حالات بڑے ٹف ہو چکے ہیں, مہنگائی بڑی ہو چکی تو ہو اور ہونا تو کیا ہو, اور پریشانیاں نہ ہیں تو اور کیا ہے, گھر میں بلائیں آفات نہ ہیں تو اور کیا ہے. میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں, اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں, جو میرے دل میں آتے جب آتے اس وقت میں آ جاتا ہوں. کوئی مجھے پوچھنے ٹوکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی تو پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو, اگر تم نے اپنے رب کی بندگی کے لیے وقت نہ نکالا اللہ رب العزت تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دے گا, تیرے لیے فقیری کے دروازوں کو کھول دے گا. ہر وقت ذہن میں, ہر وقت نظر میں یہی بات ہوگی, پوری نہیں پڑتی. کیا کریں, کمانے والے سارے ہیں, گھر کا خرچہ پورا نہیں چلتا. بھائی کیا ہو گیا ہے, گھر میں نماز نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اس بات کو بھی جان لو, پہچان لو, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس کا جینا تنگ کر دے گا, اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تنگیوں سے نکلنے کے راستوں میں یہ بھی ایک راستہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. چوتھی بات اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں, مجھ سے ڈر جاؤ اور مجھ سے ڈر جاؤ. اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے, خوف رکھنے والے ہر میدان میں, ہر گلی, ہر کوچے, ہر بازار میں, ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے. مال تول کرتا ہے اللہ سے ڈر کر, انصاف کرتا ہے اللہ سے ڈر کر, کوئی بھی بات کرتا ہے اللہ سے ڈر کر, بڑی بات نہیں کرتا, تکبر نہیں اختیار کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, خیانت نہیں کرتا, غیبت نہیں کرتا, مال تول میں معیار مقدار میں کمی نہیں کرتا. کس لیے؟ اللہ سے ڈر کر. جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا, میں اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہوں. آج مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کرنا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تیرا رحم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کما حقہ اللہ سے ڈرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج بڑوں کا ڈر میرے ذہن میں ہے, چوکوں چوراہوں میں لوگوں کا ڈر میرے ذہن میں ہے, لیکن نہیں ڈر تو رب کا ڈر نہیں ہے. پھر کہتے ہیں حالات کا مقابلہ کیسے کریں, مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. اگر آپ جینا چاہتے ہیں, ان حالات اور ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, پھر اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کیجیے. اللہ صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ. میرے رسول فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اعتماد کرنے والے ہو, یہ بھی ایک مشکل سے نکلنے کی راہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ طریقہ ہے حالات کا مقابلہ کرنے کا. اگر تم اپنے رب پر اعتماد کرتے ہو جس طرح اس پر اعتماد کرنے کا حق ہے. ماں پر اعتماد ہے, بیٹے کا باپ پر اعتماد ہے, اللہ پر اعتماد تو نہیں کرتا. جو اللہ نے کہہ دیا, جو قرآن نے بیان کر دیا اس پر اعتماد تو کر, یقین تو کر کہ صحیح بات ہے کہ تم مجھ سے کہے گا, تیرے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے ہموار کر دوں گا. اعتماد تو کر, یقین تو کر اللہ کی بات پر. میرے رسول نے فرمایا تم اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. کیسے؟ لَرْزِقْتُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ, اللہ تمہیں رزق ایسے دے گا, ایسے دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تب تو خِمَاسًا وَتَرَوْهُ بِطَانًا, خالی پیٹ گھر سے نکلتا ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ کوئی کمپنی ہے, نہ کوئی کسی فیکٹری میں اس نے جانا ہے, کوئی پتہ نہیں, خالی پیٹ جا رہا ہے. تب تو
مازن خالی پیٹ نکلنے والا پرندہ اپنا پیٹ بھر کے بھی آتا ہے، ساتھ اپنے بچوں کا بھی لے کے آتا ہے۔ وَتَرَوْهُ بِطَانًا، اللہ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں مجھے اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اہل قرآن بستیوں والے، شہروں والے، دیہات والے اللہ سے ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ بھائیوں، جو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو یہ پڑھتا رہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہر وقت اس کی زبان پہ رہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے، میرے پورے گھرانے کو میرا اللہ کافی ہے، میرے ان حالات کا مقابلہ کروانے کو میرا اللہ کافی ہے، اس بیماری سے جان چھڑانے کو میرا اللہ کافی ہے، جو یہی کہتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، الخبیر باخبر اللہ ہے، ہر وقت تیرے ہر پل سے باخبر ہے۔ وہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو جانتا ہے کہ جو پتا درخت سے گرنے والا ہے کہاں گر رہا ہے، کس سے گر رہا ہے، کس جگہ گر رہا ہے، کون سا وقت ہے، اس وقت کو بھی جانتا ہے کہ پتا گر رہا ہے، پانی آسمان کا فلاں فلاں جگہ سے گر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کیسے بے خبر ہوں گے میرے اور آپ کے حالات سے؟ وہ جاننے والا علیم بذات الصدور ہے، وہ لطیف خبیر ہے۔ بس اپنا ذہن بنا، اپنا عقیدہ مضبوط کر، اللہ میرے اور آپ کے حالات کو سنبھال دے گا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو نے کیا لکھ دیا ہے میرے مقدر میں۔ ہم سے سوال وہ کر سکتا ہے، ہم اس کا شکوہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے تو تلوار سے نہیں بلکہ استغفار سے۔ جو قومیں استغفار کرتی ہیں اللہ رب العزت ان کے حالات کو بدل دیتے ہیں، اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ من لزم الاستغفار، جو قومیں استغفار کرتی ہیں، رب سے معافی مانگتی ہیں، اللہ اب توبہ کرتے ہیں، اللہ اب بے بس ہو گئے ہیں۔ اللہ تو نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ اے اللہ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو کرب سے اور مشکل وقت سے نجات دلائی تھی، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اے اللہ آج ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں، آج اللہ ہم مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت یعقوب نے اپنی بے بسی کا اظہار تیرے سامنے کیا تھا، ہم بھی تیرے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے اب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ تو ہی توفیقیں دینے والا ہے۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میری اب بے بسی تیرے سامنے ہے، میری مجبوری، میری لاچاری، اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں۔ مجھے سہارا دینے والا صرف تو ہے، میں اس مشکل میں پڑ گیا ہوں، مجھے مشکلات سے نجات دلانے والا صرف تو ہے۔ یہ دعا کر کے تو دیکھ اللہ تیرے حالات کو کیسے سنبھالتا ہے، دیکھ اللہ حالات کو کیسے ایسے سنبھالے گا کہ تیرے ذہن میں خیال رکھنا ہوگا۔ وہ پھنسنے والے غار میں دعا کرتے ہیں، نیکیاں کی ہیں اللہ تو نے قبول کی ہیں، تو اس غار سے، اس مشکلات سے نجات دے دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کے ثمر میں اس غار سے ان کو نجات دی تھی جہاں ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرات آج بھی اللہ وہ ہے، آج بھی اس کے سامنے رجوع تو کریں، اس کے سامنے توبہ طائب تو ہو اور اسباب کو اختیار تو کریں۔ گھر سے توقع کر کے تو نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تو نکلیں۔ اللہ رب العزت میری تنگیوں کو کیسے آسانیوں میں بدلے گا، تم دعا کرو گے ایسے ہی آسانیوں میں اللہ تبدیل کرنے پہ قادر ہے، کیوں وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ الوکیل ہے، وہ المتین ہے، وہ قوت دینے والا ہے، وہ الغنی ہے۔ کہنے والے نے کہا ریڑھی فروٹ کی لگاتا ہے، عقیدہ اتنا مضبوط ہے، کیف اخاف الفقر، میں کیسے کروں فقیری سے، وانا عبد الغنی، میں تو اس غنی کا بندہ ہوں، مجھے فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے بھوک کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ روٹی روزی کا وعدہ تو اس نے کیا ہے، روٹی روزی تو وہ دیتا ہے، تو تم کون ہوتے مجھے روٹی روزی کھلانے والے اور اس کا تانا
دینے والے، میں فقیری سے نہیں ڈر سکتا کیونکہ وَأَنَا عَبْدُ الْغَنِي، میں غنی کا بندہ ہوں۔ کیا میں اور آپ غنی کے بندے نہیں ہیں؟ میں اور آپ عبد الرزاق ہیں، آپ اس رزاق کے بندے نہیں ہیں۔ وہ رزاق ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ کیڑیوں کو رزق دیتا ہے، وہ چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، وہ سانپ اور بچھو کو رزق دیتا ہے۔ کیا وہ مجھے اور آپ کو رزق نہیں دے سکتا؟ پھر میں اور آپ اس رزق کے لیے کتنے پریشان ہیں، اس نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، صبر کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور اسی طرح شکر کو چھوڑے بیٹھے ہیں، قناعت کو چھوڑے بیٹھے ہیں، استغفار کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور درود ابراہیم کو پڑھنا چھوڑے بیٹھے ہیں، تلاوت قرآن چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہر وقت دوڑ لگی ہے کہ آج میں نے کام پہ جانا ہے، آج میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، میرا پوری نہیں پڑ رہی، میرے حالات، میں حالات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں حالات کا مقابلہ کرنے والے اگر وہ توفیق چھے؟ اللہ رب العزت نے عقیدہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ، کیا خیال ہے تمہارا، من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری، اگر میں تمہیں نقصان دوں، کوئی ہے تمہیں نقصان سے بچانے والا؟ اگر میں تمہیں ان سے اپنی رحمت کو روک دوں، کوئی ہے تمہیں میری رحمت دینے والا؟ پھر اللہ جب رحمتیں دینے والا ہے، جس کو وہ دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے وہ چھین دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر انسان حالات کا مقابلہ کر جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام۔